الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما هذه الأضاحي يا رسول الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم سنة أبيكم إبراهيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم فکر دنیا کر کے دیکھی فکر عقبا کر کے دیکھو چھوڑو اب فکر سارے ذکر مولا کر کے دیکھو کون کس کے کام آیا کون کس کا بنا ہے سب کو اپنا بنا کر دیکھا اب رب کو بھی اپنا بنا کر دیکھو میرے محترم بزرگوں دوستوں اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل و کرم ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہم اور آپ کو نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے اپنے پاک گھر میں بلایا۔ میرا عزیز ساتھیوں، یہ ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے۔ رمضان شریف کی طرح اس مہینے کی بھی بڑی فضیلت و خصوصیت و اہمیت حدیث پاک سے ہم اور آپ کو ملتی ہے۔ اس مہینے کے شروع کے 10 دن تمام دنوں سے افضل کہے جاتے ہیں اور اس مہینے کے شروع کے 10 راتیں تمام راتوں سے افضل بتائی جاتی ہیں احادیث مبارکہ۔ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ ان مبارک دنوں میں سے ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور ان مبارک راتوں میں سے ایک رات کی عبادت شب قدر میں عبادت کے برابر رکھتی۔ ایک حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھے گا تو اللہ رب العزت اس کے 1 سال کے اگلے اور 1 سال کے پچھلے تمام گناہ کو معاف فرما دیتا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ مہینہ تھا جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنتوں کو زندہ کرنے کا مہینہ ہے، وہی یہ مہینہ رمضان شریف کی طرح بڑی برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم اور آپ کو ماہ ذی الحجہ کی قدردانی نصیب فرمائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کیا ہے؟ وہ ہے قربانی کے کیا معنی ہیں؟ قربانی کیا چیز ہے؟ قربانی کس پر واجب ہے؟ قربانی کی تاریخ کیا ہے؟ میرے دوستو، قربانی لفظ قربان سے بنا ہے، جس کے معنی آتے ہیں فنا کرنے کے، یعنی ایک چیز کو فنا کرنا اور قربانی کر کے دوسری چیز کو وجود میں لے کر آنا، اس کا نام قربانی کہلاتا ہے۔ جیسے جب انسان لوہے کو قربان اور فنا کرتا ہے تو اس سے موٹر گاڑی اور جہاز تیار ہوا کرتا ہے۔ جب انسان مٹی کو فنا اور قربان کرتا ہے تو اس سے اینٹیں تیار ہوتی ہیں، اور جب انسان انہیں اینٹوں کو قربان کرتا ہے تو اس سے اونچی اونچی عمارتیں اور بلند و بالا بلڈنگیں تیار ہوتی ہیں، اور جب انسان لکڑی کو فنا اور قربان کرتا ہے تو اس سے کرسی، میز اور تخت تیار ہوتے ہیں، اور جب انسان سونے چاندی کو فنا اور قربان کرتا ہے تو اس سے طرح طرح کے گہنے، زیورات، بادشاہ کے تخت و تاج تیار ہوتے ہیں، اور جب انسان
روئی کو فنا اور قربان کرتا ہے تو اس سے قیمتی کپڑے اور لباس جوڑے تیار ہوتے ہیں جن کو ہم اور آپ اپنی زندگی کے استعمال میں لے کر آتے ہیں۔ ایسے ہی جب انسان اللہ رب العزت کو خوش کرنے کے لیے اپنے نفس کو قربان کرتا ہے تو جنت میں اس کے لیے خوبصورت محل تیار کی جاتی ہے، اور شریعت کی اصطلاح میں قربانی کہتے ہیں انسان کا ہر ایسا کام کرنا جس کے ذریعے وہ خدا تعالیٰ کا قریبی بندہ بن جائے۔ اور قربانی کیا چیز ہے؟ ایک مرتبہ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قربانی کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی تمہاری روحانی باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو حضرات صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ہم اس میں ہمارا کیا فائدہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض فرمایا کہ ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی، یعنی جانور کے بدن پر جتنے بھی بال ہوں گے اتنی ہی نیکیاں تمہارے نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی۔ یہاں رک کر ایک بات سمجھ لینے کی ضرورت ہے ہم اور آپ کو، کہ جو شخص صرف گوشت کھانے کی غرض سے قربانی کرتا ہے، یا جو آدمی قیمتی سے قیمتی جانور کو اپنی شہرت اور نام و نمود کے لیے قربانی کرتا ہے، تو وہ جانور کیا اپنا مال اور اپنی جان بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دے گا؟ تب بھی اس کی یہ قربانی اللہ رب العزت کے یہاں قبول نہیں۔ اس کی مثال ایک حدیث میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن 3 قسم کے لوگوں کو اللہ رب العزت کے دربار میں حاضر کیا جائے گا۔ ان میں سے ایک مالدار، ایک عالم اور ایک شہید ہوگا۔ اللہ رب العزت مالدار سے پوچھیں گے کہ ہم نے تجھے اتنی نعمت، اتنی دولت دی تھی، تم نے اس کو کہاں پر خرچ کیا؟ تو مالدار کہے گا اے بار الہی، کوئی ایسی خیر اور نیک کا کام نہیں تھا جس میں نے آپ کا دیا ہوا مال خرچ نہ کیا۔ تو اللہ رب العزت اس سے کہیں گے تو جھوٹ بولتا ہے، تو اپنے مال و دولت سے تو میرے غریب بندوں پر اور امیر اور میری راہ میں اس لیے خرچ کرتا تھا کہ لوگ تجھے مالدار اور سخی کہیں۔ سو وہ کہا جا چکا، تمہاری دنیا میں واہ واہی ہو چکی۔ اب پھر دوبارہ اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دے کر فرمائیں گے کہ لے جاؤ اس کو جہنم کے گڑھے میں ڈال دو، یعنی اس کو جہنم میں پھینک دو۔ پھر اللہ رب العزت عالم سے پوچھیں گے اور کہیں گے کہ ہم نے تم کو قرآن و حدیث کا علم عطا فرمایا تھا، اس کو تم نے کیا کیا؟ تو کہے گا ہم نے جو علم دین سیکھا تھا یا جو لوگوں کو سکھایا تھا وہ صرف اور صرف آپ کی رضا اور خوشنودی کے خاطر۔ تو اللہ رب العزت اس سے فرمائیں گے تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے علم دین اس لیے سیکھا تھا کہ لوگ تجھے حافظ و عالم و مفتی اور قاری کہیں۔ سو وہ کہا جا چکا۔ پھر اللہ رب العزت اپنے فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اسے بھی لے جاؤ اور جہنم میں پھینک دو۔ پھر وہ شہید کو اللہ رب العزت کے دربار میں پیش کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت شہید سے پوچھیں گے ذرا بتاؤ تو نے میری راہ میں کس لیے اپنی جان کو قربان کیا تھا؟ تو شہید کہے گا اے اللہ رب العزت، ہم نے دین کی سربلندی اور آپ کی رضا کے خاطر اپنی جان کو آپ کے راہ میں قربان کیا تھا۔ تو اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے اپنی جان کو میری راہ میں قربان اس لیے کیا تھا کہ تاکہ لوگ تجھے بہادر کہہ سکیں، شہید کہہ سکیں۔ سو شہید کہا جا چکا۔ پھر دوبارہ اللہ رب العزت شہید سے مخاطب ہو کر فرمائیں گے، فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اس کو بھی لے جاؤ اور جہنم کے گڑھے میں بھی اس کو ڈال دو۔ میرے دوستو، اس حدیث شریف سے یہ معلوم ہوا کہ بد اخلاصی اور بد نیتی اللہ رب العزت کے نزدیک کتنی خطرناک چیز ہے۔ ہم اور آپ کو اپنی نیت کی درستگی کر لینی چاہیے کہ ہم اور آپ جو اللہ کے راستے میں جانور کو قربانی دیتے ہیں، جانور کی قربانی کرتے ہیں، تو اس میں صرف اور صرف اللہ کی رضا ہم اور آپ کی نیت میں ہونی چاہیے۔ اخلاص جس کو کہتے ہیں، اخلاص کے معنی کیا آتے ہیں؟ اخلاص کہتے ہیں کہ ملاوٹ کی چیز کو چھانٹنے کا نام اخلاص ہے۔ ہم اور آپ مارکیٹ سے بہت ساری چیزیں دریافت کرتے ہیں،
اپنی زندگی کے لیے استعمال میں لے کر آنے کے لیے ان کو خریدتے ہیں، تو ہم اور آپ شدھ چیزوں کو لینے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اس میں ملاوٹ نہ ہو۔ تو اللہ رب العزت کے یہاں جو ہم اور آپ جس چیز کی قربانی پیش کر رہے ہیں، تو اللہ رب العزت بھی ہم اور آپ سے شدھ مال چاہتا ہے جس میں کہ ملاوٹ نہ ہو۔ وہ ملاوٹ ہماری بری نیت کا ہے کہ اگر ہماری نیت میں ذرا سی بھی گوشت کھانے کی نیت ہو یا لوگوں کو دکھلانے کی نیت ہو کہ ہم نے اتنے بڑے جانور کو قربانی کی، تو یہ سارا کا سارا ہمارا مال، پیسہ، وقت ضائع اور برباد کرنے کے علاوہ کوئی فائدہ حاصل نہ ہو۔ اس لیے ہم اور آپ کو چاہیے کہ صرف اور صرف قربانی میں ہم اور آپ کو چاہیے کہ اللہ کی رضا اس میں حاصل ہو، دنیاوی غرض، دنیاوی مقاصد نہ ہو۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ نہ تم جو قربانی کرتے ہو، نہ میرے پاس تمہارا گوشت پہنچتا ہے، نہ کھال پہنچتی ہے، نہ خون پہنچتا ہے، صرف تمہارا تقوی، تمہارے اندر کتنی تقوی ہے وہ چیز میرے پاس پہنچتی ہے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، ہم اور آپ اپنے مال کو برباد ہونے سے بچائیں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندہ قربانی کرتا ہے تو یہ قربانی کا جانور کل قیامت کے دن اس کے لیے سواری بنے گی۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ ہماری قربانی کی درستگی کیسے ہو، ہم اور آپ قربانی کو درست کیسے کریں، تو ہم اور آپ کو چاہیے کہ سب سے پہلے ہم اور آپ قربانی کرنے سے پہلے ہم اور آپ اپنی نیت کی درستگی کریں کہ ہم اور آپ جس چیز کو قربان کر رہے ہیں، ہم اور آپ جس چیز کو قربان کر رہے ہیں وہ کس کے رضا کے لیے کر رہے ہیں، کیا اللہ کے خوشنودی کے لیے یا پھر دنیا والوں کو دکھانے کے لیے۔ اگر دنیا والوں کو دکھانا مقصود ہے تو میرے عزیز ساتھیوں، ہم اور آپ اپنے وقت کو، اپنے مال کو صرف اور صرف برباد کر رہے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت ہمارے لیے بھی یہ حکم صادر فرما دے کہ ان کو بھی پکڑو اور جہنم کے گڑھے میں ڈال دو۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس لیے چاہیے کہ ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے اعمال کی درستگی کریں، اپنی نیک نیتی کی درست کریں۔ جو بھی ہم اور آپ قربانی کرتے ہیں اس میں صرف اللہ کی رضا، اللہ کی دلجوئی مقصود ہو، اللہ کو راضی کرنا مقصود ہو، دنیاوی مفاد اس میں داخل نہ ہو۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت ہم اور آپ سے کل قیامت کے دن پوچھیں گے، جن کو ایک حدیث پاک میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جانور کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے قربانی کرنے والے کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ کتنا بڑا اجر و عظیم اور ثواب کے باعث ہے۔ اگر ہماری نیت اچھی ہے، اللہ کی رضا مقصود ہے، تو میرے عزیز ساتھیوں، ہم اور آپ جو قربانی کرتے ہیں، جس جانور کو ذبح کرتے ہیں، جانور کو ذبح کرتے وقت جو خون نکلتا ہے وہ زمین پر گرنے سے پہلے قربانی کرنے والے کی اللہ رب العزت مغفرت فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کی بھی مغفرت فرمائے اور اپنی نیک نیتی کے ساتھ قربانی کرنے والا بنائے۔ اور اسی پر بس نہیں، بلکہ قیامت کے دن قربانی کا خون، قربانی کا گوشت لایا جائے گا اور میزان اعمال میں، اعمال تولنے والے ترازو پر اس کو 70 گنا بڑھا کر رکھ دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ جس سے قربانی کرنے والے کے نیکیوں کے ترازو کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، اور جس کے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا اس کو خوشی خوشی جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ میرے عزیز ساتھیوں، کتنی بہترین حدیث ہم اور آپ کے سامنے آئی ہے کہ اللہ رب العزت صرف نیت کے بنا پر، اچھی نیت کی درستگی کے بنا پر، اللہ رب العزت ہم اور آپ کے ساتھ کیا ہی بہترین معاملہ فرما رہے ہیں کہ ہم اور آپ صرف اچھی نیت، اللہ کی رضا اور دلجوئی کے مقصود سے اگر ہم قربانی کرتے ہیں تو قربانی کا گوشت ہم ہی کھاتے ہیں، کھال بھی ہم ہی استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود صرف اللہ کی رضا کے واسطے اگر کرتے ہیں تو کل قیامت کے دن میزان عمل میں
ان گوشتوں کو کھال کو بھی اللہ رب العزت اعمال نامہ کے ترازو میں ڈال کر اس کو وزن بنا کر ہم اور آپ کے لیے جنت میں جانے کا ذخیرہ بنے گا۔ تو میرے عزیز ساتھیو، اللہ رب العزت اپنے بندوں کے ساتھ کتنی محبت و شفقت اور پیار و محبت کرتے ہیں، اس سے ہم اور آپ کو اندازہ لگتا ہے۔ اس لیے ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ اپنی نیت کی درستگی ضرور کریں۔ میں بار بار نیت کی درستگی کے لیے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے عزیز ساتھیوں، صرف اللہ کی رضا مقصود ہو، دنیا میں دنیا والوں کو دکھانا مقصود نہ ہو، گوشت کھانا مقصود نہ ہو۔ میرے عزیز ساتھیوں، اسی طرح سے ہم اور آپ جب کوئی کسی بڑے جانور کی قربانی دیتے ہیں جن میں 7 حصے ہوتے ہیں، تو اس میں چاہیے کہ ہم اور آپ اچھے ساتھیوں کو چنیں۔ اگر ان میں سے کسی ایک کی بھی نیت میں خلل پیدا ہو جائے تو سب کی قربانی برباد ہو جاتی ہے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، اپنے ساتھیوں کا تجاوز بھی اچھے سے کریں۔ جس میں 7 حصے ہوتے ہیں، جیسے بھینس، گائے، بیل، اونٹ، جو ہم بڑے جانور کا قربانی دیتے ہیں اس میں 7 حصے ہوتے ہیں۔ جن 7 لوگوں کا ہم اور آپ کو اختیار کرنا ہے، اپنے حصے میں داخل کرنا ہے، تو ان کو جانچیں پرکھیں کہ یہ کیسا آدمی ہے، ان کے اعمال، افعال و کردار کیسے ہیں۔ کیا صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے قربانی تو نہیں کر رہا؟ تو میرا عزیز ساتھیوں، ایسا نہ ہو کہ ایک کی بد نیتی کی وجہ سے ہم سبوں کی بھی قربانی برباد ہو جائے۔ اس لیے ہم اور آپ کو چاہیے کہ اپنے ساتھیوں کا انتخاب صحیح سے کریں۔ کتابوں میں ہم اور آپ کو ایک واقعہ ملتا ہے، ایک صاحب جو بہت نیک تھے مگر قربانی کے دنوں میں قربانی نہ کر کے قربانی کے جانور کی قیمت کا صدقہ کر دیا کرتے تھے۔ ایک رات انہوں نے خواب میں دیکھا کہ میدان حشر قائم ہے، لوگ اپنی سواریوں پر سوار ہو کر پل صراط کا راستہ طے کر کے جنت میں داخل ہو رہے ہیں، اور میں حیرانی و پریشانی کے عالم میں کھڑا یہ سوچ رہا ہوں کہ میں پل صراط کا راستہ کس طرح طے کروں گا؟ نہ میرے پاس کوئی سواری ہے اور نہ ہی کوئی اور ذریعہ، اور ساتھ ہی میں یہ سوچ رہا تھا کہ سواریاں لوگوں کے پاس کہاں سے آئی اور کون دیتا ہے۔ اچانک غیب سے آواز آئی کہ سواریاں ان لوگوں کے لیے ہے جو دنیا میں قربانیاں کیا کرتے تھے، اور چونکہ تم قربانی نہیں کرتے تھے اس لیے آج تم سواری سے محروم ہو۔ وہ صاحب کہتے ہیں کہ اچانک میری آنکھ کھل گئی اور اس خواب سے متاثر ہو کر قربانی نہ کرنے سے ہمیشہ کے لیے توبہ کیا۔ معلوم ہوا کہ جو آدمی اللہ رب العزت کو خوش کرنے کے لیے قربانی کرتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کے بدلہ میں ایک مضبوط سواری عطا فرمائیں گے کہ جس سے وہ پل صراط کا راستہ آسانی کے ساتھ طے کر کے اپنے جنت میں داخل ہو سکے۔ میرے عزیز ساتھیوں، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ قربانی کا جانور ہم اور آپ کے سواری کے لیے کام آتا ہے۔ تب کام آتا ہے جب ہم اور آپ پل صراط پر سے گزریں گے۔ تو میرے عزیز ساتھیو، اللہ رب العزت کتنے محسن ہیں، کتنے کریم ہیں کہ ساری چیزیں ہم اور آپ دنیا میں استعمال کرنے کے باوجود بھی اللہ رب العزت کل قیامت کے دن اس جانور کو دوبارہ زندہ فرمائیں گے، اور اس پر جنہوں نے قربانی کی ہوگی اس پر سوار ہو کر اپنے جنت تک پہنچنے والے بنیں گے۔ تو میرے عزیز ساتھیو، ہم اور آپ اللہ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم اور آپ کو ان کئی سنی باتوں پر عمل کرنے والا بنائے، اور نیک نیتی کے ساتھ ہم اور آپ کو قربانی کرنے والا بنائے۔ میرا عزیز ساتھیو، انہی چند باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو نیک نیت کے ساتھ قربانی جیسے اہم فریضہ کو عمل میں لانے والا بنائیں، اور درستگی اعمال کی صحیح کرنے کی فکر کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جو حضرات سنتیں نہیں پڑھے ہیں سنتیں پڑھ لیں۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعہ بھی قربانی کے فضیلت کے بارے میں، قربانی کے مسائل کے بارے میں انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے پیشکش رکھی جائے گی۔